اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم نے 29واں پارہ مکمل سنا ہے۔ سورۃ ملک ہے، اس کے اندر سورۃ قلم ہے، سورۃ الحاقہ ہے، سورۃ سأل سائل بعذاب واقع ہے، سورۃ نوح ہے، سورۃ جن ہے، سورۃ مزمل ہے، سورۃ مدثر ہے، سورۃ قیامہ ہے، سورۃ دہر ہے، سورۃ مرسلات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پورے سپارے میں بار بار 3 چیزوں کو تکرار سے بیان فرمایا ہے۔ ایک اپنی قدرت کو بہت بیان فرمایا، اور پھر آخرت کی پکڑ کو بیان فرمایا۔ آخرت میں ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اور یہ موت کا نظام یقینی ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو مختلف شعبوں سے، مختلف پہلوں سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کل آپ سے ایک بات کی تھی کہ سورۃ طلاق کے متعلق کہ ایک واقعہ آپ کو عرض کر دیں گے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تھا تو اس وقت نہیں بیان کر سکے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب آدمی دین سے، علم سے دور ہوتا ہے تو اس آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، پھر اللہ اس آدمی کو دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ ساتھی یہاں پر آئے، آ کر اعتکاف بیٹھے اور مجھے بلایا اور یہ بات کرنے لگے، میں نے سورۃ طلاق سنی ہے، آج مجھے اتنا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اب تو میں اپنے بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، جوانی کے اندر میں نے اپنے گھر والوں کو کئی دفعہ میں نے طلاقیں دے دی، اور اس کے بعد چونکہ میرے سسرالی خاندان بڑے تکڑے تھے، میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے جدا کیسے کروں، لیکن میں چلتا رہا۔ اس کے بعد میری کئی ساری اولاد پیدا ہوئی۔ اب میں اتنا غمگین ہوں، اتنا پریشان بیٹھا ہوں، صدمے میں بیٹھا ہوں۔ میں یہاں پر آیا اور آ کر میں نے اعتکاف کیا، اور جو ہے یہ بات مجھے نظر آئی۔ بزرگوں اوپر بٹھا دو، اوپر بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں، اوپر بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں۔ تو فرمانے لگے وہ جو بزرگ تشریف لائے تھے کہ اتنا مجھے صدمہ ہو رہا ہے، مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے، آج جو ہے یہ مسئلہ میں نے سنا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، موت سے پہلے اللہ نے آدمی کو بیدار کر دیا، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے جب آدمی نیک صحبت میں جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، اللہ جیسے وہ آدمی اپنی موت کے قریب جاتا ہے تو اللہ اس پر آخرت کو بھی کھولتے ہیں، وہ خود بخود دنیا اس سے پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے۔ یہی واقعہ رہ گیا تھا جو آپ سے عرض کر رہا تھا۔ ایک ساتھی نے کہا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی جو ہوتا ہے، ابی بن کعب نے پوچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہمیں تقوی بتاؤ، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابی، وہ راستہ جو بالکل خاردار ہو، کہیں سے بھی اور ساریاں جھاڑیوں والا راستہ ہو،
ہر طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہو، تم ان سے گزرو اور اپنے کپڑوں کو بچا لو، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچ جانا یہ ہے تقویٰ، ہر لین کے گناہ چھوڑ دینا یہ ہے تقویٰ۔ اور آدمی کا دل خود مفتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارا دل تمہیں بتا دیتا ہے، ان یطلع علیہ الناس، مطلع کرتا ہے دل، لیکن آدمی کا ایمان چونکہ کمزور ہوتا ہے وہ ہمت نہیں پکڑتا، دل جو ہے وہ ایک قسم کا مفتی ہوتا ہے، اسے بتا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کوشش کرے اللہ کو راضی کرنے کی۔ لفظ آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوح کہتے ہیں جوڑنے کو، سینے کو کہتے ہیں۔ اور جو آدمی ایک دفعہ کوشش کر لے اللہ جو ہے اسے راضی ہو جائے تو اس کے بعد اس کا ٹوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت کے نبی تھے، انہوں نے اللہ سے پوچھا اے میرے رب مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کے ہاں متقی کا درجہ زیادہ ہے یا اس آدمی کا درجہ زیادہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل صبح جو تمہیں آدمی ملے اس سے یہ بات پوچھ لینا۔ صبح آدمی ملا اور اس سے وہ جلائے کا کام کرتا تھا، انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کہ بے تقویٰ جو ہے، انہوں نے پوچھا کہ ایک آدمی متقی ہے اس کا درجہ اونچا ہے یا ایک آدمی جس نے توبہ کی ہے اس کا درجہ اونچا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے یہ تو آپ لوگ بتاتے ہو، آپ نبی ہیں، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک جو میں کام کرتا ہوں جلاہے کا، جب ہم وہ جو دھاگے سیدھے کرتے ہیں پھر اس پر وہ زور سے ہم برش مارتے ہیں اور اس کے اندر وہ دھاگا جسے گرا ہم ایک دفعہ لگا دیتے ہیں وہ دھاگا پھر نہیں ٹوٹتا، باقی کو ہمیں یہ چانس ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا بس مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کا اب اور ہی اللہ کے ساتھ ایک نئے انداز سے ایک تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا ہے۔ ایک شخص تھا اس کا نام ہی نصوح تھا اور اس کی جو شکل تھی اتنا حسین ترین تھا، یہ مشکل تھا کہ اس کے اندر یہ پرکھ کی جائے کہ یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے۔ اب اس نے بادشاہ کے ہاں درخواست دی اس کے زنانہ خانہ میں کہ میں وہاں پر خدمت کرنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو اس نے وہ لڑکی بنا کر پیش کیا۔ پتہ بالکل نہیں چلتا تھا لیکن تھا وہ لڑکا۔ جب اس کی وہ درخواست وہاں منظور ہو گئی تو وہاں پر بادشاہ کے ہاں وہ خدمت کرنے لگا، تو لڑکی بن کر سارے کام کاج کرتا رہا، بادشاہ کی بیٹیوں کے مساج بھی کرتا رہا، سارے کام کرتا رہا، وہاں پر مختلف قسم کی لذتوں کو اٹھاتا رہا اور وہاں خوب گھومتا رہا۔ ایک دن اعلان ہو گیا کہ بادشاہ کی بیٹی کا ہار بڑا قیمتی تھا یا کوئی موتی وغیرہ گم ہو گئے ہیں تو ہمیں نہیں مل رہے، ہم جتنی بھی یہ خادمات ہیں سب کی ہم تلاشی کریں گے۔ اس سے پہلے یہ نصوح گیا، کسی نے کہا فلاں اللہ والا آیا ہوا ہے، یہ وہاں پر گیا اور وہاں جا کر اس نے اس اللہ والے سے یہ کہا میری کوشش ہوتی ہے میں گناہ چھوڑ دوں، بس مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، کوشش ہر دفعہ کرتا ہوں، ہمت بھی کرتا ہوں، مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ میرے لیے دعا ہی کر دیں۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ تجھ سے چھڑا دیں گے، تو فکر میں ہے۔ کہنے لگے وہاں سے یہ نصوح آیا، پھر خدمت میں لگ گیا، اس کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس واقعے کے بعد جب تلاشی شروع ہوئی تو یہ دل میں اللہ سے یہ کہنے لگا اے میرے رب میرا معاملہ تو تیرے سامنے بالکل واضح ہے، اب تو مجھے ایک موقع دے دے، پھر تو مجھے یہاں پر دیکھے گا نہیں۔ اب یہ زار و قطار رونے لگا، پریشان ہو گیا،
کہ جب 3-4 عورتیں باقی تھی وہاں پر خادمات، ان کے بعد اس کا نمبر تھا تو اسے غشی پڑی اور یہ نیچے گر گیا، اسے نیم بے ہوشی آ گئی۔ اتنے میں 1 نمبر باقی تھا، وہ ہار مل گیا۔ جب ہار ملا تو بادشاہ کی بیٹیاں بھاگتی ہوئی آئی، نسو کے ہاتھ مسلنے لگی اور اس کے پاؤں پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہم نے تجھے بہت ستایا ہے، ہم نے تمہاری عزت کا خیال نہیں کیا، ہم نے ہر ایک کو ننگا کر کے اس کی تلاشی لے رہے تھے، اور یہ ننگا کرنا بہت بڑی بےزتی ہے، لیکن کیا کرتے؟ اب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایسے کریں، میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں آ جائیں۔ انہوں نے کہا میں یہاں پر نہیں آتی، اب مجھے یہاں سے جانا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ اپنا ایک معاملہ طے کر لیا تھا۔ آتا ہے کہ اس کے بعد وہاں سے نکل گیا اور جا کر توبہ کر کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، سب کچھ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس لیے میرے محترم یہ ہے تقوی، یہ ہے توبہ نصوح، یہ وہ خوش قسمت ہے جنہیں میرا رب عطا کر دیتا ہے۔ یہ میرا رب جسے عطا کر دے اس کے لیے کوئی عمر کی شرط بھی نہیں ہوتی، چاہے تو جسے چاہے تو بڑھاپے میں عطا نہ کرے، چاہے تو جسے چاہے تو جوانی میں عطا کر دے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو طالب ہوگا اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا، سچا طالب اللہ اس کو محروم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی بڑی پیاری عادت ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو ہم تمہارے ساتھ چمٹا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور تم ایک چیز کو اتنا مانگو کہ ہمارے ہاں وہ اتنی قیمتی نہیں ہے کہ ہم تمہارے بارے میں برا چاہتے ہیں، بلکہ ہم وہ تمہیں دے دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ سورۃ ملک اس کے پہلی آیت کے اندر جو ہے لفظ ملک کھڑا ہوا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ببرکت ہے وہ ذات ہاں جس کے قبض قدرت میں یہ وہ ساری بادشاہت ہے، ہر چیز پر وہ قدرت قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں زندگی دیکھ کر کون سا آدمی اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ ایکم احسن عملا، یہاں پر لفظ آیا ہے ایکم احسن عملا، پڑھ دینا۔ یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے کہ اکثر عملا، ایکم احسن عملا، تمہارا عمل جو ہے خوبصورت عمل کس کا ہے؟ اللہ کے ہاں کثرت عمل کی شرط نہیں ہے۔ اللہ اگر معاف کرنے پر آئے تو یہ کتے کے پانی پلانے پر اور یہ بلی کو پانی پلانے پر، کسی مسلمان کو راستہ دکھانے پر اور کسی کا دکھ دور کرنے پر اور کسی کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے پر میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہم وجہ عمل دیکھتے ہیں، اس کا جذبہ کیا ہے، یہ عمل کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ آج عمل کی تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں عمل کس لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں عمل کرنے سے پہلے آ کر ایک دفعہ اپنی نیت کو ٹٹولو، تمہاری نیت کیسی ہے۔ جیسے تمہاری نیت ہوگی تمہیں اس کے مطابق اس کے بقدر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اگر نیت بری ہے تم پہاڑ کے پہاڑ عمل کر لو، تم پہاڑ کے پہاڑ کہیں چلے جاؤ، ساری دنیا کو چھانٹ مارو، ملکوں کے سفر کر دو، یہ تمہارے لیے جنت کا کوئی ٹکٹ اور کوئی پاسپورٹ اور کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے آسمانوں کو بنایا، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ نے کہا یہ اوپر نیچے ہم نے آسمان بنائے، پھر نیچے والے آسمان کو ہم نے مزین کیا، تم دیکھتے ہو ایک دفعہ نہیں، تمہاری نظر اربوں دفعہ نیچے واپس آتی ہے۔ تم نے کبھی آسمانوں میں کوئی شگاف اور پھٹن دیکھا ہے؟
یہ تمہارا رب ہے، یہ سارا نظام چلا رہا ہے، یہ آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہے۔ اور تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہیں کہیں ستون نیچے سے دیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ ہے۔ ہاں، کہنے لگے یہ کافر لوگ یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، انہیں آخرت کا کوئی پتہ نہیں، انہیں آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے کہا یہ ہمیشہ دن بدن اپنے کفر کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ جہان اللہ نے جو قدرتیں بیان کی ہیں اس میں کوئی غور نہیں کرتے، کم سے کم اپنے اندر غور کرتے، انہیں جو ہے یہ سارا کچھ، یہ ساری بات انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں، تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں، آنکھ ہے تم آنکھ سے دیکھتے ہو، کانوں سے تم سنتے ہو، اور تمہیں دل دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اس پر بھی شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ پانی پیتے ہیں، پانی پورے جسم میں جاتا ہے، مشکل سے زبان ہلا کر الحمدللہ کہتے ہیں، جیسے پورے جسم میں پانی گیا اسے چاہیے تھا یہ سجدے میں گر جاتا، اس لیے کہ جسم پورے میں پانی گیا ہے، اب شکریہ بھی پورے جسم کا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا کہ ایک ملحد بیٹھا تھا آپ علیہ السلام کی مجلس میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ پانی نیچے سے کون نکالتا ہے؟ اس نے کہا ہاں پتہ ہے، یہ اللہ نیچے سے نکالتے ہیں۔ یہ بادل جو ہے نیچے سے وہ فرشتہ بھاپ اٹھی، پھر یہ بادلوں کی شکل اختیار کی، جہاں پانی کی ضرورت ہوئی تو وہاں پر بارش ہوئی، اب پانی جو ہے زمین کے سطح سے نیچے چلا گیا، اب جو ہے اس کے بعد اللہ اس پانی کو نکال رہے ہیں، کتنی دفعہ اس کو فلٹر کر دیا۔ کہنے لگا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہنے لگے ہمارے پاس ایسے جدید آلات اور مشینیں ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، اب اندازہ لگاؤ۔ کہنے لگے اگر ہم وہ بور کریں گے تو ہم پانی نکال دیں گے، اس کے یہ بات کرنے کی دیر تھی، اس کی بنائی ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کو وہ پانی دور کی بات ہے، یہ آنکھوں کی بنائی تو واپس لے آ، یہ آنکھوں کا پانی جو تیرے قریب ہے یہ بنائی تو واپس لے آ۔ یَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اللہ نے کہا یہ سارا کچھ جو ہے ہم دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس وقت قلم کو بیان کیا، یہ جو قلم کا معنی پہلی لفظ سے یہ آیات کا پہلا لفظ ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم کا ایجاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا۔ اللہ نے اس قلم سے کہا لکھ، سے کہا میں رب میں کیا لکھوں؟ کہنے گے جو دنیا میں کائنات میں ہوگا میرا ارادہ اور میرا امر ہے، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں لکھ۔ 50,000 سال پہلے ماتریون ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تختی ہے، وہ جو ہے ایک فرشتے کی گود میں ہے، وہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ جاری ہے۔ کہنے لگے یہ لوح محفوظ ہے، کہا لکھ، 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا۔ اب یہ جو ہے تقدیر ہے، یہ لوح محفوظ ہے، اب اس پر سارا کچھ لکھا۔ کتنے انسان دنیا کے اندر آئیں گے اور آ کر کس قبیلے میں آئیں گے، وہ کیا کام کریں گے، اور جو ہے ان کے کیا ارادے اور کیا پروگرام ہوں گے، ان کے دنیا کے اندر سانس کتنے ہوں گے، ان کے دنیا کے اندر کام کتنے ہوں گے، وہ قدم کتنے اٹھائیں گے، وہ مسافت کتنی کریں گے، اور کون کہاں کہاں مرے گا، کھائے گا کیا، پیے گا کیا، ان کے آپس میں جھگڑے کیا ہوں گے، ان کے آپس میں رشتے کیا ہوں گے۔ کہنے لگے ہم نے ازل کے اندر یہ سارا کچھ لکھ دیا۔ یہ لوح محفوظ کا علم، اسے اللہ کے علم سے کوئی مناسبت نہیں، وہ تو وراء الورا ہے، اس کے علم کا پھر کیا ہی کہنا۔ کیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ فرما رہے ہیں ہاں قسم ہے میرے جو یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، ہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ کافر کیا کہتے تھے آپ علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ مجنون ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگے، آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ بطور مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح جس میں تکلیف نہ ہو، کہنے آپ نے ایک دفعہ یہ کہا، کہنے لگے ایک بات کی یا عمیر ما فعل النویر، آپ نے یہ جملہ بولا، کہنے لگے علماء نے اس ایک جملے سے 100 سے زیادہ مسائل کا استنباط کیا، ایک جملے سے
کیا کسی دیوانے کی مجنوں کی کلام سے بھی کوئی استنباط کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کی بات پکی ہے، آپ کی بات اٹل ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سمجھنے والے سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، صحابی رسول ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اب زہری بھی نہیں ان کی نہیں ہے، آپ نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا تم اندر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنے والے صحابی تو نبینا ہے۔ آپ نے فرمایا افعم یوانی، کیا تم بھی نبینا ہو؟ تم اسے نہیں دیکھو گی، تمہارا بھی تو اس سے پردہ ہے۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں پردہ جو ہوتا ہے وہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ اگر کائنات کے اندر کوئی ازواج مطہرات سے بھی نیک ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی جب انہیں یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کہنے کہ دل کا پردہ ہے۔ پھر اندر کی بات ہے تو پھر کپڑے کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ میلے اوپر سے ہوتے ہیں، اندر سے تو صاف ہوتے ہیں، پھر اسے بھی پہنتے رہا کریں۔ کہتے نہیں، کپڑوں کو تبدیل کرو، کپڑے جو ہے وہ میلے ہو گئے ہیں، ایسے ایمان میلا ہو جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہر بات کے اندر حکمت ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل دوڑاتے ہیں، کہنے لگے ہاں تمہیں کیا پتا اس حکم کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے سارا نظام وغیرہ ختم ہو جائے گا، تار ہو جائے گا، کوئی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ کہنے لگے ہاں پردے کا حکم کر کے بتایا، وغیرہ آج یہ کہتے ہیں او بھائی چھوڑو، یہ تو تمہاری کزن بھی تو تمہاری بہن ہی ہے، آؤ اپنی بہن کو دیکھ لو، دیکھنے میں کیا ہے، آؤ ہم کٹھے چلے جائیں، ہوٹل میں بیٹھ جائیں گے، کیا ہو جائے گا، آؤ فلان جگہ آؤ۔ یہ براہ راست اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے حکم کو جب آدمی توڑتا ہے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے منصوبے فیل کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جو احکامات ہیں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے منوان ویسے تسلیم کرنے۔ صحابہ کرام سے کوئی زیادہ نیک نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہنے لگے جب آیات آئی انہیں لمبی لمبی تفسیریں نہیں سنی ہوئی تھی، لمبے لمبے بیان نہیں سنے ہوئے تھے، ایک آیت کی دیر تھی، انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے آنکھوں کو جھکا دیا، اور ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں پوری زندگی انہوں نے آسمان کو بھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے ہماری نظر اوپر اٹھے اور کسی پر پڑ نہ جائے، اور جہاں پر ہمارا معاشرہ ایسا ہو، جہاں پر ہماری باتیں ایسی ہوں، دہریہ قسم کی باتیں ہوں، اور چھوڑو بھائی چھوڑو، اور یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں، چھوڑو بھائی چھوڑو یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہر آدمی اپنے بارے میں خود محاسبہ کرے۔ اللہ کے نبی انہیں یہ کہہ رہے ہیں، اور جو نبی اتنے علم والے ہیں اور ان کی طرف سے یہ حکم ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہاں ہم نے آپ کو جو اخلاق دیے ہیں، کہنے لگے آپ کے اخلاق، ہاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آپ کی سواری ہے، آپ ان اخلاق پر سوار ہیں۔ پھر آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ سلمن قطعک وعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک واعط من حرمک، جو آپ کو کہنے لگے جو محروم کرے اسے دو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، اس کو سامنے آ کر سلام کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اخلاق، ایک ہوتا ہے خلق کریم، ایک ہوتا ہے خلق حسنہ، ایک ہوتا ہے خلق عظیم، ایک ہے خلق کریم۔ میرے ساتھ میں نے ان کے ساتھ لڑائی کی، میں نے ان کے بعد زیادتی کر دی، زیادتی کرنے کے بعد میں نے آپ کو معاف کیا، کہنے لگے یہ خلق کریم ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ نہیں، انہوں نے کہا میں اتنا بدلہ لوں گا، کہنے لگے جتنا آپ نے مجھے مکہ مارا ہے بدلہ لیا، اب بدلہ ان کا حق بنتا تھا، یہ خلق کریم ہے۔ خلق حسنہ، ان کو میں نے مارا، انہوں نے کہا چلو میں نے جو ہے نا تمہیں معاف کر دیا ہے۔ خلق عظیم کیا ہے؟ کہنے لگے مارا بھی ہے، اس کا ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، کہنے لگے پھر اس کو انعام بھی دے رہے ہیں۔ یہ تھے آپ کے اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے کیسے اخلاق تھے؟ سارے صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو سخت بناتے، ہاں لن فضوا من حولک، پھر یاد رکھتے آپ بھی یہ سارے صحابہ آپ سے دور چلے جاتے۔ اور حدیث میں آتا ہے اکثر جنت والے اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے۔ اکثر جنت والے کون ہوں گے؟ اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے۔
اکثر جنت والے. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری لڑائی ہو جائے نا تو تم چھوڑ دینا، پیچھے ہٹ جانا، میں تمہیں حوض کوثر پہ لے کے دے دوں گا. بس یا تو ہم اپنے نبی سے حوض کوثر پہ لے لیں یا یہاں آج ہی لے لیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، جنت کے درمیان میں محل لے کر دوں گا، میں محل لے کر دوں گا. اس لیے کہا کہ آپ کے اخلاق سیکھیے. آپ ام حکیم سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اکرمہ سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ صفوان سے کیا کہہ رہے ہیں. پورا سارا اسلحہ یہ سپلائی کرتا رہا، ساری تلواریں دیتے رہا. آپ وہاں پر ہیں. ابو العاص آئے بن ربی، کہنے کہ حضرت زینب کے جو یہ گھر والے ہیں 6 سال کی جدائی تھی، وہاں پر یہ پہنچے ہیں. نماز میں اللہ کے نبی نماز پڑھائے تھے، آپ کی بیٹی نے آواز دی، ہم نے ابو العاص بن ربی کو امن دیا. اللہ کے نبی نے جیسے سلام پھیرا، آپ نے کہا اپنی بیٹی سے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ابو العاص آئے ہوئے ہیں، میری بیٹی نے انہیں امن دیا. آج کوئی ادنا سے ادنا مسلمان کوئی کسی کو امن دے گا، محمد الرسول اللہ اس کو امن دے دے گا. جاؤ، تم نے ہمارے اوپر تلواریں چلائی ہیں، ہمارے جسم سے خون بہ رہا ہے، ہماری ساری زمینیں تم نے لے لی ہیں. ہمارے لیے وہ جگہ جہاں تم مشورے کیا کرتے تھے، دار الندوہ، وہ چھپر کہنے کہ وہ بھی تم نے لے لیا. وہ ابن عقیل کے پاس جو جگہ تھی وہ بھی تم نے لے لی. ہم واپس آئے، جگہ کو ترس گئے، لیکن جاؤ مکہ والو، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. کہنے لگے یہ اکرمہ آ گیا ہے، اس کے والد جو ابو جہل تھا، کہنے لگے اس کے والد کو اس کے سامنے برا نہ کہنا، اس کے والد کو اس کے سامنے برا نہ کہنا. آپ نے کہا مرحبا بالمہاجر. آپ کھڑے ہو گئے اس کے اکرام کے لیے اور آپ چادر بچھا رہے ہیں. اور کون سا غزوہ ایسے تھا اور کون سی جگہ ایسی نہیں تھی اس نے سامنے سے آ کر وار نہ کیے ہوں. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، آپ کیسے پیش آ رہے ہیں. آپ یہ سہیل ابن عمر، آپ نے کہا ہم نے معاف کیا ہے. کہنے لگے یہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ احد نے انہوں نے میرے دندان شہید کیے ہیں اور میں ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. اللہ نے کہا اے محمد، اگر آپ کا یہ جذبہ ہوگا آپ اور یہ برابر ہو جاؤ گے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. آپ درگزر کر دیں، آپ معاف کر دیں. آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا. یہ سارے کے سارے آپ کے معافی پر اسلام کے اندر داخل ہو گئے. آج ہم دیکھ لیں آج لڑائی کس چیز کی ہے. ہر گھر میں لڑائی زمین پر ہے، دکان پر ہے، عہدے پر ہے، یا حب جا پر ہے. میرا مرتبہ زیادہ ہو جائے، میرے بھائی کا نیچے ہو جائے. لیکن میرے رب نے الٹا ضابطہ بتایا ہے، جو مرتبہ چھوڑنے والا ہے نا ہم اس کو نیچا کر دیں، اس کو اونچا کریں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو میرے لیے جھکے گا ہم اس کو اونچا کر دیں گے، ہم اس کو اونچا کر دیں. کیونکہ اب جو کہنے لگے جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، پہلے آسمان پر اس کا اعلان کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر اعلان کرتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر اعلان کرتے ہیں. 7واں آسمان میں اعلان کر دیا، اب زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ چیز جو ہے یہ اوپر سے اٹھتی ہے، وگرنہ یہ جو شہرت کی چیز ہوتی ہے، آج شہرت، آج حب جا، حب مال، یہ آدمی کو جو ہے کہاں سے کہاں لے کر چلی جاتی ہیں. آدمی اس کے اندر ساری زندگی ضائع کر دیتا ہے. کتنے ایسے ہیں وہ گودڑیوں میں لال ہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں. ہمارے ایک بزرگ ابھی تھوڑے عرصے پہلے خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہیں پر بھی کبھی بھی کوئی بیان نہیں کیا. ایک جگہ پر گئے، وہاں پر 3 گھنٹے خاموش بیٹھے رہ گئے. ساتھیوں نے کہا حضرت کوئی نصیحت تو فرما دیں. کہنے لگے کیا نصیحت کروں؟ جو آدمی میری خاموشی سے نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ میرے بیان کرنے سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا. اس لیے کہا کہ اللہ جو ہے ہمیں جو ہے اخلاق کا اس کا کروڑواں حصہ اللہ ہمیں وہ عطا کر دے. دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دنیا میں اللہ نے یہ 2 چیزیں کم اتاری ہیں، ایک اخلاص اور ایک اخلاق. اتارے کم ہیں اللہ نے. اس لیے کہا جو مانگے گا، جو کوشش کرے گا. بد اخلاق آدمی معاشرے کا نہیں ہے، وہ آدمی غسل خانے اور لیٹرین کا ہے، وہ بیر کا نہیں ہے. اس لیے کہا کہ تم بات نرمی کے ساتھ کیا کرو، یہ سب سے اچھی چیز ہے. آگے اللہ نے کہا، آگے اللہ نے واقعہ بیان کیا ولید ابن مغیرہ کا. یہ ولید ابن مغیرہ کے پاس مال بڑا تھا، یہاں پر بھی واقعہ آ رہا ہے، آگے سورۃ مدثر میں بھی آ رہا ہے.
کہنے لگے یہ کیا کہتے ہیں؟ حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ کہنے لگے بڑا ظالم تھا، کہنے لگے محمد الرسول اللہ کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو تمہیں کس سے کہانیاں سناتا ہے پہلے لوگوں کی، یہ کوئی قرآن نہیں۔ اللہ نے اگلے رکوع میں قسم کھا کر کہا ہے یہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ واقعہ قرآن ہے، اللہ نے کہا یہ تمہیں انہو لقول رسول کریم، معزز فرشتہ لے کر آ رہا ہے، یہ تمہیں غلط بات کرتا ہے، اس کی 10 خصلتیں ہیں، جھوٹا ہے، کمینہ ہے، اور وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے، اور جہاں پر یہ جاتا ہے وہاں فساد برپا کرتا ہے، اور اپنے منہ سے یہ بکتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے کہ اس کی یہ ساری خصلتیں ہیں۔ لیکن مکہ سے لے کر طیف تک اس کی زمینیں تھیں، اور اس کی پتہ ہے آمدنی کتنی تھی؟ 1,00,000 دینار اس کی آمدنی تھی۔ 1,00,000 دینار کو کیا کرے گا؟ میرے رب کتنی مذمت بیان کر رہے ہیں، اتنی۔ اب آگے سورۃ مدثر میں کیا آتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ وہاں کے لئے وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ۔ وہاں اس نے کہا کہ ہوا ایسے کہ یہ گیا اور یہ جانے کے بعد یہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا، ولید ابن مغیرہ، اور اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ آنے کے بعد ابو جہل نے دیکھا، کسی نے بتایا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، قرآن اسے سمجھ میں آ گیا تھا اور قرآن سے یہ متاثر بھی ہو گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے کچھ مال اکٹھا کر دیں، اب بوڑھا ہو گیا ہے، کہتا تھا میرے 10 بیٹے ہیں، وَبَنِينَ شُهُودًا حاضر باش رہتے ہیں، مال میرے حد نگاہ تک مال ہی مال ہے۔ ابو جہل نے اسے غیرت دلائی اور یہ کہنے لگے تو وہاں جو چکر لگا رہے ہیں نا، ہمیں پتہ چلا کہ آج کل جو ہے تجھے وہاں سے چیزیں مل رہی ہیں، کہنے لگے کیا میں محمد کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں؟ کیا ابو بکر کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں؟ کیا مجھے اس بارے میں کہتے ہو آتا جاتا ہوں؟ تو میرے لیے کس چندے کی بات کرتے ہو؟ کون سی ایسی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ اب یہ کہنے لگا سن ابو جہل بات، یہ آدمی تو سچا ہے، آدمی تو صحیح ہے، اس کی دعوت بھی صحیح ہے، اس کا قرآن اس کا کلام نہیں ہے، یہ واقعہ اللہ کا کلام ہے، لیکن کیا کریں بات کرتے دل کو بات چیر دیتی ہے۔ اس کی باتوں نے ہمارے خاندان کے اندر 2 ٹکڑے کر دیے، بھانجا ماموں سے جدا ہے، چاچا بھتیجے سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، کیا کرتا ہے؟ اب بتاؤ ہم ایسا کوئی کام ہمیں بتاؤ کہ ہم ایسی بات کریں اس کا پروگرام فیل ہو جائے۔ کہنے لگے ہاں۔ اب یہاں یہ خود یہ کہنے لگا، اس نے کہا ہاں تم یہ بات چلاؤ کہ یہ جادوگر ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، بس یہ بات چلاؤ یہ تکڑا جادوگر ہے، اس کا سارا نظام فیل ہو جائے گا۔ جب یہ کہ اللہ نے کہا کتنا بدبخت ہے، کتنا کمینہ ہے، کتنا ظالم ہے، اللہ نے کہا پھر دیکھ لے، ہاں ہم جو ہے اس کی ناک کے اوپر داغ لگائیں گے۔ غزوہ بدر میں آیا، یہاں پر داغ لگا، نشان لگا، وہ پھوڑا بنا، ساری زندگی علاج کراتا رہا، اس کے اندر وہ ہے کہنے لگے کہ وہ سسکیاں لیتا لیتا اس کے اندر یہ مر گیا۔ اللہ نے کہا اس کا حالت دیکھو، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی، نہ اس کی مجلس کام آئی، نہ اس کی ساری چیزیں ایسے کے ایسے رہ گئی ہیں، یہ مردود ہو کر چلے۔ اللہ نے آگے ایک واقعہ بیان کیا بڑی عبرت کے لیے۔ یمن کے اندر ایک شخص تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، اور اس باغ کے اندر جو ہے اس کی جو نا اس کا باغ تھا، اس میں کھیتی بھی تھی، انگور بھی لگے ہوئے تھے، اور اس کے اندر سیب بھی تھے، اس کے اندر کھجوریں بھی تھی، اور اس کے اندر اس کے علاوہ گندم بھی تھی، اور وہ بڑا باغ ایسا تھا، وہ بڑا سبز اور لہلہاتا تھا، اور جو ہے وہ ایسا کرتا جو باغ کا مالک تھا، وہ کہتا اپنے ان گندم کاٹنے والوں سے کہتا جو سیدھا نیچے گر جائے اس کو نہیں اٹھانا، بس وہ فقراء اٹھا لیں گے، اور جو ہوا آئے
اور کچھ کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے، اس کو بھی نہیں اٹھانا، اس لیے کہ یہ بھی فقراء اکٹھا کر لیں گے۔ یہ جو میرا اکٹھا ہو جائے، یہ میری گندم، اس کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ اسی باغ پر دوبارہ لگا دینا، اور ایک حصہ کہنے لگے کہ ایک حصہ اسی باغ پہ لگا، ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دینا، اور ایک حصہ کہنے لگے ہم اسے اپنے خرچ پہ لگائیں گے۔ اب اس کی یہ نیت تھی، ایسے کرتا باغ بڑا پھل لاتا۔ جب یہ فوت ہو گیا، بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تھا احمق اور بیوقوف، اسے تو مال اکٹھا کرنا آتا نہیں تھا، اب ہم اس کی جگہ پر آ گئے ہیں، اب ہم دیکھ کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے اب باغ اللہ نے دیا، کھیتی بڑی شاندار تھی، انہوں نے کہا سارے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں، ہم اب جب کھیتی کٹوائیں گے صبح صبح تہجد کے وقت نماز کے فوراً بعد وہاں پہنچ جائیں گے، اور صبح صبح لوگ وہاں پر نہیں ہوں گے، ہم وہ کھیتی ساری کاٹ لیں گے۔ کہنے لگے یہ نکلے، اور نکلنے کے بعد تینوں بھائی تھے وہاں پر پہنچے، اللہ نے ہوا چلائی، ساری کھیتی ختم کر دی، ایک دانہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ یہ ہے آ کر راستہ بھول گئے، وہ بھئی ہمارا باغ کہاں پر ہے؟ وہاں گھومنے لگے، پھر کہنے لگے اے ہمارے رب، بس فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے اب یہ انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، میرے رب ہمارا ابا صحیح تھا، کام صحیح کیا کرتا تھا، اب ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے کرم کیا، مہربانی کی، پھر انہوں نے ارادہ اپنا صحیح کیا، نیت صحیح کی، اللہ نے پھر سے برکتیں دے دی۔ آگے اللہ نے جنت کے بارے میں بیان کیا، ہمیشہ صدا کی جگہ جنت ہے، ہمیشہ مزے میں وہاں رہیں گے۔ آدمی یہاں رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی ملتی ہے، آدمی اپنے غم کو بھول جاتا ہے، اپنی باتوں کو بھول جاتا ہے، پھر غمگین ہو جاتا ہے۔ صدا کی جگہ ہمیشہ یہاں پر جو ہے بچہ تھا، جوان ہو گیا، پھر بڑھاپا آ گیا۔ آگے اللہ نے کہا ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم ایمان والے کو تم بے ایمان کو برابر کرتے ہو۔ ایک آدمی نیکیوں میں لگا ہوا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، ایک سینما میں ہے، اور ایک عورت رات کے وقت جو ہے اللہ سے مانگ رہی ہے، اور ایک جو ہے وہ گانا بجا رہی ہے، اور اس نے جو ہے سب کو خراب کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے وہ گلوکارہ ہے، کیا یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر ہیں؟ اللہ نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تم ہی فیصلے کرتے ہو۔ نہیں، کہنے لگے ایمان والے یہ آگے ہوں گے، یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں یہ پیچھے ہوں گے۔ اللہ نے یہ کھول کر یہ مسئلہ بیان کر دیا، یہ تمہاری عقل کی بات ہے، یہ تمہارے فیصلے غلط ہیں۔ آگے کا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ ہاں یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یہ آئے گا آگے قیامت کا دن، تمہیں کیا پتا؟ کہنے لگے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ سمود نے انکار کیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ ہم نے تیز ہوا چلائی، اور ایسی تیز ہوا تھی 7 راتیں چلی، 8 دن چلی، انہیں اٹھا کر یہ 10 من کے آدمی تھے، اوپر لہرا کر گھماتی رہی، انہیں مارتی رہی، پٹک کے مارا۔ تو بتاؤ کہاں ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ آئے کہا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، کیا تم نے فرعون کا واقعہ نہیں سنا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، کیا کشتی کا واقعہ نہیں سنا؟ نوح علیہ السلام نے کہا تھا ادھر آ جاؤ، کہنے لگے جنہوں نے محفوظ کیا، جنہوں نے نصیحت حاصل کی، ہم نے یادگار بنا کے رکھ دیا۔ کہنے لگے یہ ہم جو بچے ہوئے کشتی میں سوار ہوئے تھے، بچ گئے تھے، کہنے لگے ہم نے وہ سارا نشان عبرت بنا دیا۔ آگے کہا کل قیامت والے دن جو ہے اعمال نامے میں ترازو میں تولے جائیں گے۔ کہنے لگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، وہ خوشیوں کے اندر ہوں گے۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بڑی عالی جنت میں ہوں گے، تہ بتہ لگے ہوئے، وہاں پر فروٹ ہوں گے، اللہ نے کہا وہ پھل ہوں گے، اللہ نے کہا وہ کیلے ہوں گے، وہاں پر یہ ہمیشہ خوش ہوں گے۔ اب جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ آدمی آئے گا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، آدمی آئے گا اس کے جس کے نام اعمال کا پرلہ جھک گیا، کامیاب جس کا اٹھ گیا وہ ناکام ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے ہاں اعمال کا وزن ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات سونے والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جو جاگ رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن آدمی کا وزن نہیں کیا جائے گا،
کہیں اگر ہم یہ سوچیں کہ آدمی کا وزن کیا جائے، پھر کس کا وزن کیا جائے گا؟ کہہ لیں کہ یہ جو فرشتے لکھتے ہیں، کہہ لیں کہ نامہ اعمال جو ہمارے کرامن کاتبین، کہہ لیں کہ اس کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا۔ کہہ لیں پھر کیا ہے؟ کہہ لیں جو آدمی اعمال کرتا ہے، یہ اعمال اللہ ان کو اجسام دینے پر قادر ہیں، اللہ ان کا وزن کریں گے۔ اس لیے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنْ، اور آئے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم ایک رتی کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ آدمی کے وہاں پر آئے گا، اب یہ اعمال جو آدمی کرتا ہے، نفل پڑے یہ اس کا عمل ہے، لیکن لفظ قولہم بتا رہا ہے کہ آدمی کا قول بھی تولا جائے گا۔ ایک تو اعمال اور اس کے منہ سے نکلنے والی جو بات ہے، اس لیے کہ سمجھدار آدمی جو بات کرتا ہے پہلے اس کو تولتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب بات کرتے، کوئی مسئلہ پوچھتے تو وہ خاموش ہو جاتے۔ کسی نے کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ مسئلہ فوراً کیوں نہیں بتاتے، آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں خاموش اس لیے ہوتا ہوں، پہلے میں اپنے آپ کو جنت پر پیش کرتا ہوں، پھر میں جہنم پر پیش کرتا ہوں، پھر میں اپنی وجہ نیت چیک کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تو یہ مسئلہ کیوں بیان کر رہا ہے، یہ بات کس لیے بیان کر رہا ہے؟ کہنے لگے اس کے بعد میں اپنی نیت کو ٹٹول کر اور اس کے بعد پھر میں سوچ کر ایسا نہ ہو کہ یہ میری بات مجھے جہنم میں لے جائے، کہنے لگے یہ میری بات جو ہے یہ اچھی نہ ہو۔ کہنے لگے میں مسئلہ جب بھی کوئی پوچھتا ہے اور جب بھی مجھے کوئی بات کرنی ہو میں رک جاتا ہوں۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال ہے۔ سنجیدہ لوگ جو ہوتے ہیں، سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے نکمے جو ہیں ان کی ایران قرآن کی باتیں ختم نہیں ہوتی، صبح شام فرشتے لکھ رہے ہیں۔ سمجھدار آدمی زیادہ نہیں بولتے۔ ہاں اس لیے کہا، کسی نے پوچھا حکیم لقمان سے تمہیں کس چیز نے حکیم بنایا تھا؟ کہنے لگے ہاں قلت تکلم نے، کم بولنے نے مجھے حکیم بنا دیا، کم بولنے نے مجھے حکیم بنا دیا ہے۔ اس لیے اب آدمی جو بھی بولتا ہے کل قیامت والے دن جو ہے اس کو تولا جائے گا، لیکن جس کا نامہ اعمال ہلکا پڑ گیا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ گڑھے کے اندر ہوگا۔ ہاں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کہنے لگے وہ حاویہ کیا ہے، تو اسے جانتا بھی ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آدمی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ کہ اللہ کہیں گے، یہ کہے گا نہ اے موت تو آ جاتی، میرا کام تمام کر دیتی۔ یہ عرب دفعہ موت کو بلائے، موت نہیں آئے گی، اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کیا زندگی تھی، سارا گندہ میں یہاں پر لے کر آ گیا ہوں، اب یہاں پر یہ بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، نہ میری اولاد میرے کام آ رہی ہے، نہ میرا مال میرے کام آ رہا ہے، نہ یہ چیزیں میرے کام آ رہی ہے۔ دنیا میں میرے پاس بادشاہت تھی، دنیا میں میرے پاس عہدہ تھا، دنیا میں میرے پاس وزارتیں تھی، حلق عنی سلطانیہ، وہ بھی ساری کوئی کام نہیں آئی۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، پکڑو اس کو، اب پکڑیں گے، زنجیروں میں باندھا جائے گا، اب سدا کی زندگی ہوگی، روتا رہے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ اللہ نے کہا اس کا کھانا بڑا عجیب قسم کا ہوگا۔ اب یہ آدمی وہاں پر رہے گا، سدا کے لیے پریشان رہے گا۔ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ آگے اللہ نے سأل سائل بعذاب واقع کا آخر کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا کہ ایمان والا ایسے آئے گا جیسے کہ اس نے 2-4 رکعتیں پڑھی ہیں، حساب کتاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اعمال، ہاں ایمان والا آیا، اسے اتنی دیر محسوس ہوئی جیسے کہ اس نے بعضوں کو وہ 1000 سال کا لگے گا، بعضوں کو 10,000 سال کا لگے گا، اس کی کیفیت مختلف کی۔ اللہ نے کہا وہ دن بڑا سخت ہوگا، اگر تم اس دن فدیے میں ومن فی الارض جمیعا، ساری زمین فدیے میں دے دو، کام نہیں بنے گا۔ وہ دن اتنا مشکل ہوگا، بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی۔ ہاں کہنے لگے اب وہاں پر جو آئیں گے وہ اعمال کام آئیں گے۔ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوگا اور وہ ہے بڑا نیک، لیکن لوگ جب آئیں گے وہ بڑا خوش ہوگا، میں نے بڑی نیکیاں کی تھی۔ جب لوگ آئیں گے اس سے اپنے مطالبات کرنے والے اور ساری نیکیاں اس کے بدلے میں دے دی جائیں گے۔ اب وہاں پیسے اور پونڈ اور ریال تو ہوں گے نہیں،
اب وہاں پر کیا ہوگا؟ اب کہیں گے اللہ کہے گا اگر اس کے نیکی اب اس کو اپنے گناہ دینا شروع کرو. تھا وہ حاجی صاحب، تھا وہ نمازی صاحب، تھا وہ روزے صاحب، ہاں ساری نیکیاں کرنے والے. اب جب اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کو اس نے ذلیل کیا ہوگا، اب وہاں پر صدا کی جو آئے گا، اب یہ لینے والے آئیں گے. اب تھا وہ بڑا بزرگ لیکن اپنے کندھوں پر اوروں کے زنا اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا. تھا کہنے لگے ہاں، کہنے لگے آتا ہے آدمی وہی گھاٹے والا ہے. اس کی اولاد جو تھی پیچھے وہ ایسی برائیوں میں لگی، کہنے لگے کہنے لگے جیسے گھن کا ایک کیڑا ہوتا ہے، ساری کے ساری نیکیاں اس کی چٹ کر گئی. کہنے لگے اب جو ہے وہاں پر پریشان ہے. کہنے لگے اسے جو ہے یہ چیزیں نجات نہیں دے سکتی. اب یہ سارا مال ہوتا تب بھی دے دیتا. کہ اس لیے یہ کہا اللہ نے کہا ایمان والے وہ الا المصلین، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنے شرم گو کے حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے جو دیے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المکرمون، یہ بڑے معزز ہوں گے، یہ بڑے عالی شان جگہ پر ہوں گے. کہنے لگے ہاں یہ اپنے آنکھوں کو جھکا لیا کرتے تھے، یہ دنیا کے اندر جو ہے اللہ کی مانا کرتے تھے. آگے اللہ نے سورۃ نوح بیان کی ہے. یہ سورۃ نوح علیہ السلام پر ہے. اسی طرح یہ سورۃ یوسف، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اکٹھا بیان کیا، نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اکٹھا بیان کیا. نوح علیہ السلام آئے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے جی انہیں عمر دی تھی، 1400 سال ان کی عمر ہے، اور جو نبوت کی عمر ہے وہ 950 سال ہے. قوم میں اکثر افراد 1 سال کے، 100 سال کے، 200 سال کے، اور اسی طریقے سے 500 سال کے، 300 سال کے ہوتے پھر مر جاتے. انہوں نے کئی صدیاں کہ یہ نہیں پھر بعد والے اچھے آئیں گے. یہ قوم کے پاس آتے وَاسْتَوْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. یہ صبح بھی جاتے دعوت دیتے، شام کو بھی جاتے دعوت دیتے، ہر وقت سمجھاتے. قوم نے انہیں اتنا مارا، کہنے لگے اوپر سے فرشتے آتے پتھر کو ہٹاتے، انہیں تسلی دیتے. پھر جو اپنے کہنے لگے تو باز نہ آتا، نہ تو کھیت دیکھتا ہے، نہ تو جنازہ دیکھتا ہے، نہ تو بارش دیکھتا ہے، نہ تو دھوپ دیکھتا ہے، ہر وقت تو آ جاتا ہے، تیری ایک ہی رٹ ہے. کہنے لگے اب ہم تیری بات نہیں سنیں گے. جب بات کرتے تو آگے سے ایسے کر لیتے. اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام بات کرتے رہتے، کانوں میں یوں کر لیتے. اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام بات کرتے رہتے، کوئی اثر نہ لیتے، اور انہیں سمجھاتے میری بات مان لو اور اللہ تمہارے لیے سارے کام بنا دے گا، اس کی طرف آ جاؤ. کہنے لگے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ یہ ساری نہریں جاری کر دے گا، مال کی فراوانے کر دے گا، بارش کا نظام مسخر کر دے گا. آؤ تم استغفار پر تو آؤ. لیکن آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک شخص آیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگے اولاد نافرمان ہے، کہا تم استغفار کرو. ایک دوسرا آیا کہ حضرت مال نہیں ہے، کہا استغفار کرو. ایک تیسرا کہ گھر میں پریشانی ہے، کہا استغفار کرو. چوتھے حضرت بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، کہا استغفار کرو. شاگرد بیٹھو حضرت ساروں کو ایک ہی جواب پہ لگا دیا ہے. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے پھر دلیل کون سی ہے؟ کہ اللہ نے نہیں کہا تھا نوح علیہ السلام کہو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کرو گے ہم بارشیں بھی دیں گے، نہریں بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، بیٹے بھی دیں گے، رزق بھی دیں گے، پریشانیاں بھی دور کریں گے. اللہ نے میں نے یہیں سے یہ بات کی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس لیے کہا ہمیں بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. اب یہ ان نے پورے زور لگا دیا. انہوں نے کہا اللہ نے کہا اب یہ مسلمان نہیں ہوتے. کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرا رب اب کسی کو نہ چھوڑنا. کہ کشتی بناؤ، کشتی بنائی، ایمان والوں کو سوار کیا. کہ کس کو بٹھاؤں؟ ایمان والوں کو بٹھانا. سور کو بٹھا لینا، مشرک کو نہ بٹھانا. ہاں شیر کو بٹھا لینا، چیتے اور کتے کو بٹھا لینا، کافر اور مشرک کو نہ بٹھانا جو میرے ساتھ شریک کرتا ہے. اب یہ کشتی بھر دی ہے. کہنے چلو، کہنے لگا اب یہ کشتی چلنے لگی. اب یہ باقی کو اللہ نے تیس نیس اور برباد کر دیا اور نشان عبرت انہیں بنا کر رکھ دیا. آگے اللہ نے کہا کہنے لگے وَدٌّ وَلَا سُوَاءٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ. ادریس علیہ السلام کے زمانے کے یہ بزرگ تھے.
اور آگے چل کر لوگ کیا کرتے ہیں، ابتدا میں وہ پہلے کہتے ہیں ان کی تصویریں لو، پھر ان کی شکل بناؤ، شکل بنانے کے بعد گھر میں لگا دی، اب وہ نسلیں آئیں، ہمارے ابے نے لگائی تھی، ہمارا ابا اس کی پوجا کیا کرتا تھا، اب پیچھے بھی ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ نیک لوگ تھے، آگے چل کر بت جو ہے مختلف قوموں نے بنا لیے اور آ کر بیت اللہ میں آ کر یہاں گاڑ دیے۔ کہنے کہ اللہ نے کہا ان کے لیے جو ہے یہ کیسے لوگ ہیں، کہنے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے یہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، یہ اپنے لیے ہلاکت کو، اپنے لیے زیادتی کو چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ اللہ نے اس میں بیان کیا ہمیں بھی ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے سورۃ جن بیان کی ہے، ہاں وادی نخلہ میں تھے آپ، جو طیف کا سفر تھا، اس کا پہلا لفظ ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اس سے یہ لفظ ماخوذ ہے، یہ جن کا معنی ہوتا ہے مخفی مخلوق۔ اب یہ جو تھے یہ آئے وہاں پر اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اب یہ ان کی کابینہ بیٹھی تھی یمن میں، اب اوپر نہیں جا سکتے، کہنے تلاش کرو کہاں جائیں۔ اب یہ یہاں پر پہنچے، یہاں پر انہوں نے وادی نخلہ میں اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ سورۃ جن پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ قرآن سنا، لیکن یہ کمال قرآن ہے، بس اس وجہ سے یہ وہاں یہاں مسلمان ہو گئے، آگے گئے اپنی قوم کو دعوت دی، انہیں بھی کہا تم ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے سورۃ جن کے اندر یہ بیان کیا کہ جو اس طرف نہیں آئیں گے، اور یہ جنوں کی عمر عموماً جو ہوتی، ایک صحابی تھے وہ ایک کو دیکھنے لگے، کہنے کہ نماز پڑھنے لگا ایک جن، کہنے کہ اس کو گھورنے لگے، اس نے کہا مجھے کیوں گھورتے، کہ تیرا لباس بڑا عالی شان ہے، کہنے کہ 700 سال ہو گئے ہیں یہ میں نے جبہ پہنا ہوا ہے، کہ سفید بڑا ہے، میں جن ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم پر بھی اسلام لایا تھا، میں محمد الرسول اللہ پر بھی اسلام لایا ہوں۔ کہنے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمیر، وہ چلا گیا، اس نے کہا میں اس وادی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو بڑا ہے، جنوں کا سردار ہے۔ کہنے کہ اونٹنی کھڑی کی، 3 دفعہ حملہ ہوا، خواب میں بیدار ہوا، ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا یہ 3 گدھے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کو ہلا کر وہ بھاگا۔ اس کے بعد کہنے لگے اب اس وادی سے یوں نہ کہا کرو اس وادی کے بڑے جن کی پناہ لیتا ہوں، یوں کہا کرو ہاں محمد کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ کہا وہ محمد کون ہے؟ کہا وہ یثرب میں آیا ہوا ہے۔ اب یہ وہاں سے بھاگے، اللہ کے نبی نے یہ پہلے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا، اب جیسے یہ آ کر بیٹھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمیر تمہیں وہ جن نے دعوت دی ہے نا؟ کہنے لگا ہاں جن نے دعوت دی ہے۔ کہنے لگے مجھے آپ اسلام کے اندر داخل کر دو، جنوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ آگے اللہ نے سورۃ مزمل بیان کی ہے، کہنے لگے ہاں، کہنے لگے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ آتے تھے، تہجد کی نماز فرض تھی، اب جتنا حصہ تھا سارا قرآن پڑھ رہے ہیں، ساری رات کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے پاؤں پر ورم ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو، اللہ نے کہا نہیں اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، ہاں کہنے لگے اب یہ استحباب کے درجے میں ہے، لیکن کہنے لگے جو رات کو اٹھے گا سمجھو اس نے جنت کو پکڑ لیا ہے۔ اب یہ رات کا اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت نفس روندا جاتا ہے، ہمت کر کے کہنے لگے ہاں جتنی دیر میں یہ دودھ دہے جاتا ہے اس سے بھی کم میں اگر تم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اصل یہ ہے کہ تم اٹھ کر پھر پڑھو، اگر خطرہ یہ ہے صبح بیدار نہیں ہو سکیں گے پھر اول حصے میں پڑھ لو نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد تاکہ تہجد رہ نہ جائے۔ کہنے لگے ہاں کوئی نبی ایسا نہیں ہے تہجد نہ پڑھتا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں اس کو ولایت بغیر تہجد کے مل گئے ہو۔ اب یہ رات کی نماز ہے، آدمی جو ہے سارا سناٹا چھایا ہوتا ہے، آدمی اللہ کو ساری باتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ کہنے لگے آپ جو اس کے اندر نماز پڑھتے تھے، آپ کے اس نماز کے یہ 11 رکھتے تھی، 3 وتر تھے، ابا کی تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر لمبی لمبی آپ سورۃ بقرہ، سورۃ نساء اور سورۃ آل عمران اس کے اندر پڑھ رہے ہیں، اب لمبی لمبی اللہ نے کہا بس کریے، آپ اتنے جو ہے اپنے آپ کو مت تھکائیے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ہوں لیکن جو بخشے بخشائے ہیں ان کا یہ حال ہے تو ہم اپنے بارے میں سوچے، ان کے بارے میں میرے رب نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، معصوم ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اگر بخشے بخشائے ایسے کر رہے ہیں تو تم بھی محنت کرو، ہمت کرو۔ اللہ نے اس کے اندر یہ بیان کیا، کہنے لگے آپ علیہ السلام غار ہرا میں تھے، آپ علیہ السلام پر پہلی وحی آئی، آپ پر جب فرشتہ لے کر آیا
اس نے کہا اے محمد پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کہنے لگے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. اس نے دبایا، فرشتے نے آپ سے کہا اب پڑھیے. آپ کو 3 دفعہ دبانے پر وہ آپ پڑھنے لگے. اب یہ جبریل امین تھے. اب آپ کو بجنا کہ آپ کو سردی لگی اتنی زیادہ. آپ نے کہا زملونی زملونی زملونی، میرے وہ چادر اوڑو. اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کمال. ہاں کہنے لگے اما جان نے آپ پر چادر اوڑی. اما جان نے آپ کو تسلی دی. ہاں اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہو. کہنے لگے ایھا المزمل، کہ یہ اے کملی والے. اب آپ کا لقب دے دیا ایھا المزمل ایھا المدثر یا والضحیٰ یا یاسین یا طٰہٰ. اللہ جو ہے یہ القابات آپ کو عطا فرما رہے ہیں. اللہ نے اس صورت کے اندر یہ موٹی موٹی بات آئی. آگے سورۃ مدثر کے اندر آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اللہ نے اس ظالم ولید ابن مغیرہ کا واقعہ بیان کیا. آخر میں کہا ما لکم، کہنے لگا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. جب جہنم میں ہوں گے پوچھیں گے تم کیوں نہیں جہنم میں کیسے آ گئے ہو؟ نماز چھوڑ دیا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم جو ہے شرک کیا کرتے تھے، ہم آخرت سے دور ہو گئے تھے. آگے اللہ نے سورۃ قیامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کہی ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں. کہ ایک نفس امارہ اور ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ. امارہ جو گناہ پر ابھارنے والا ہے، لوامہ جو ملامت کرتا ہے یار اب گناہ نہ کر، اب بس کر دے. اب مطمئنہ یہ فرمان بردار ہو گیا ہے. اللہ نے کہا کہ آدمی جب کوشش کرتا ہے، کہنے لگے یہ آدمی کا نفس پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کی روحانیت کی پرواز بڑی تیز ہو جاتی ہے. اے انسانوں تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں پیدا نہیں کریں گے؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. اے انسان تو کہاں بھاگ سکتا ہے؟ تو نہیں بھاگ سکتا. ہم پیدا کیا پیدا، یہ جو تیرے ہاتھوں کے پورے ہیں نا پورے، ہم اسے بھی بنائیں گے، اس کی لکیریں ویسے کہ ویسی ہوں گی، تو ہم سے نہیں بھاگ سکتا. آگے اللہ نے کہا کہنے لگے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. آخری وقت ہوتا ہے جب موت قریب آ جاتی ہے، اب علاج بیکار ہو جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کی دوائی کارگر نہیں ہو رہی اور کوئی حکیم کام نہیں آ رہا. کہ اب جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، ہمارے اوپر کوئی دم کر دے. راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. پلی پر پلی مارتا ہے، کہتے او ہے او میری جان نکل گئی، اب میں مرتا ہوں، اب اس کا وقت آ گیا ہے. اللہ نے کہا کہ اب جو ہے اسے کوئی چیز کام نہیں دے گی. اب جو پہلے جو اس نے محنت کی ہے، اب یہ موت کا وقت جو ہے یہ بڑا عجیب وقت ہے. کہہ لیں گے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، صدقہ نہیں دیا کرتا تھا، یہ کیا سمجھا کرتا تھا کہ ہم زندہ نہیں کریں گے، ہم اٹھائیں گے نہیں، کہ ہم قادر نہیں ہیں، کہ ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا. ہاں الیس ذالک بقادر علی، ہاں بالکل قادر ہے اللہ. آمنت باللہ، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ نے آگے سورۃ دہر بیان کی. هل اتى على الانسان حين من الدهر، دار کہتے ہیں زمانے کو. کہ لیں ایک آدمی کی عمر 1 سال ہے، 100 سال ہے، 100 سال، 101 سال عمر، 100 سال عمر ہے. اگر اس کے 1 سال بڑھا دو تو کتنی بن گئی؟ 101 سال. 1 سال پہلے تجھے کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر، تیرا تذکرہ ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے ایک نطفے سے بنایا اور تجھے اتنی خوبصورت شکل دی، تو آیا جھریلو بن گیا. ہم نے تیرے راستے بنا دیے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ دوسرا راستہ ہے. اب تو شاکر بننا چاہتا ہے یا کافر بننا چاہتا ہے؟ سارا کچھ ہم نے کھول کے رکھ دیا. کہنے لگے یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ. جنت میں جائے گا تیرے لیے عالی شان ہوں گے، وہاں سلسبیل کے چشمے ہوں گے، وہاں تیرے اوپر چکر لگانے والے غلمان ہوں گے، وہاں موڑ لگئی ہوئی شراب ہوگی جو تجھے پیش کی جائے گی. کہنے لگے آگے انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. پچھلی صورت میں بھی آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے. ہاں یہ قرآن اتارنا یہ سب کچھ جو ہے ہمارے ذمہ ہے، آپ پریشان نہ ہو. آگے اللہ نے کہا یہ ہواؤں کی قسم ہے، یہ جو ہے یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں، اے انسان تو کس طرف جا رہا ہے؟
अलम नुलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन। हमने कैसे पहलों को हिलाक नहीं किया कि उनके पीछे चले, रवैश उनको हिलाक नहीं किया, हम ऐसे ही करेंगे मुजरिमीन के साथ। ये देखो ये बड़ी घाटियां थी इनके लिए, इन्होंने हिलाकत के लिए, बर्बादी के लिए ये सारे काम किए गए। जिन्होंने तकज़ीब की है, अल्लाह को झुठलाया है, कहने के वो सारे के सारे नामुराद हुए। ईमान वाले इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून। ये सौ में होंगे और छऊ के होंगे ईमान वाले, और बगात के अंदर होंगे, वहां मजे कर रहे होंगे। अल्लाह ने हर तरह की इन्हें नेमतें दी होंगी। अल्लाह ने कहा कुलू व तमत्तऊ कलीला, कहने लगे ये जो नाफरमान थे, ये मुजरिम थे, इनके लिए कोई खाने के लिए चीजें नहीं है। जो ईमान वाले हैं इनके लिए सारी चीजें हैं। कहने लगे हम तुम हमारी कौन कौन सी नेमतों की तकदीर करते हो, तुम हमें क्यों झुठलाते हो, ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह से बड़ा खैर खा कायनात में कोई नहीं है। सारा कुरान के एक एक लफ्ज इस बात की दावत दे रहा है। बस मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह हमें जो है कुरान समझने वाला, कुरान समझाने वाला, कुरान तो एक बहरे, एक जो है एक समंदर है और बहरे बेकिनार है। ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा नहीं है। इस कुरान में आओ और आकर गोते लगाओ, मोते निकालो। सारी दुनिया आती रही, इससे मोती निकालती रही। हीरे और जवाहरात हर जमाने में लोगों ने अपने एतबार से निकाले, लिखने वाले लिख कर चले गए। अल्लाह हमें कुरान से वालिहाना शब्द नसीब फरमाए, कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान और रमजान का आपस में बड़ा जोड़ है। ये अल्लाह ने कुरान को इस महीने में उतारा। लैलतुल क़द्र की इससे बड़ी क्या फजीलत होगी। फजीलत के लिए तो इतनी बात ही काफी है। सारा कुरान अल्लाह इस रात में उतार रहे हैं, सारा कुरान अल्लाह इस रात में उतार रहे हैं। कह रहे हैं कि या तो लैलतुल क़द्र 21 की रात हो सकती है, या 23 की रात हो सकती है, या 25 की रात। आज 25 की रात है। हिम्मत करें, अल्लाह से खूब मांगे, अपने लिए मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे। सारी उम्मत भंवर में है। बस चंद दिनों की बात है, चंद दिनों का खेल है। ऐसे समझो रमजान नहीं खत्म होना, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम जो है कोशिश करें, इबादत में जितना ज्यादा लग सकते हैं लगे, अपने वक़्त को कीमती बनाएं। आज खसो खशात, आज ये तिनके, आज ये मट्टी, इनका रेट हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा हो चुका है। आज ये सांस जो हम ले रहे हैं, ये सांस के अंदर भी नूरानियत है। और आदमी जब थक जाता है, कहने लगे इस सुभान अल्लाह पर अल्लाह पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं। जब आदमी सब्र करता है, अल्लाह कहते हैं हम तो इस सब्र का बदला हम खुद हैं, और इसका तो मेरे पास भी पैमाना नहीं है। पता नहीं अल्लाह कैसे कैसे अजर देंगे। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर। बहुत सारे अपने बारियां गुजार के चले गए ईमान वाले, अब बहुत सारे इंतजार में हैं, वहां मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह हमें भी सही और कोशिश करने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा अच्छा, ये कल जो है ये के बुलाक में बच्चियों का मदरसा है, बनात का मदरसा। तो वहाँ पर हर इतवार को बयान होता है। कल 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक अपने मस्तूरात को वहाँ पर छोड़ दे। उसके अंदर जो है, जो भाई महल्ले वाले तशरीफ लाए हैं, मोतकिफ तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर हमारी बहनें आएंगी जिन्होंने एहतिकाफ किया। तो ये पूरा रमज़ान जो है ये सिलसिला ऐसे चलता रह गया है। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ये तरतीब चलती आ रही है। ये के बुलाक है, बनात का मदरसा है। वैसे वहाँ 300 के करीब बच्चियाँ पढ़ती हैं, और वहाँ पर भी तकरीबन जो है वो 100 के करीब बच्चियाँ कुरान सुना रही हैं, इसके अंदर लगी हुई हैं। तो ये जो जिस तरीके को वो जारी करके गए थे, तो कोशिश यही है अल्लाह उसी में बरकत डालते रहें और वो तरीके चलते रहें। फिर मस्तूरात आती हैं, थोड़ा बयान सुन लेती हैं, उससे जो है ईमान में जज्बा पैदा हो जाता है, आदमी 2 कदम और आगे बढ़ जाता है। वरना घरों में कपड़ों के तस्करे और तबसरे चीज़ों के हैं आते हैं। अगर तुम अपनी मस्तूरात को दीन में नहीं लगाओगे ना, तो फिर तुम्हारी कमाइयाँ करा करा के तुम्हारी कमरों को तोड़ देंगी, फिर भी तुमसे खुश नहीं होंगी। ये दीन ही है जो आदमी जो जिंदगी बदल देता है।
کوشش کریں گے نا اس کی. اللہم انت السلام و منک السلام وحینا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ان تکلنا الى ضعف وعورہ وذنب وخطیہ. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم سارے کے سارے کچی کے طالب علم ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا. اے اللہ غیب سے ہمیں علم عطا فرما، اے اللہ غیب سے ہمیں حلم عطا فرما، غیب سے ہمیں اخلاق سکھا دے اور اخلاص کو ہمارے اندر اتار دے، ہمیں اپنا پیارا بنا. اے اللہ پیاروں کی صف میں شامل کر لے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. یہ ہمارے جتنے سارے بھائی نیک بھائی بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کا یہ اعتکاف کرنا قبول فرما. بعض ساتھی یونیورسٹیوں سے آئے، اے اللہ ان کا یہ مجاہدہ قبول فرما. اب زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دے. اب دوبارہ ہم اے اللہ اس یہاں ہونے کے بعد ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے. اے اللہ پھر گناہ کی طرف نہ جائیں، اے اللہ پھر گناہ کی طرف نہ جائیں. آپ بچائیں گے تو بچیں گے، آپ بچائیں گے تو بچیں گے، آپ بچائیں گے تو بچیں گے. اپنے سامنے رلا لے، کسی کے سامنے نہ رلا. اپنے سارے خزانے عطا فرما، اپنے سارے خزانے عطا فرما. ہر قسم کی ہمیں غمی اور پریشانی سے بچا، ہر قسم کی فراوانیاں نصیب فرما. اللہم اکرمنا ولا تہنا، اکرام فرمانا. اے اللہ اہانت نہ فرمانا. زدنا ولا تنقصنا، زیادتیاں کرنا کمی نہ فرمانا. اے اللہ تیرے گھر میں آ گئے ہیں، تیری دہلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ناقص ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اقوا کبھی افحش یا اللہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے یا اللہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے. اے پیارے اللہ آپ معاف کر دیں، درگزر فرما دیں، درگزر فرما دیں. اے اللہ جو ہمارے بڑوں میں صفات تھی ہمیں نصیب فرما، جو ہمارے بڑوں میں صفات تھی ہمیں نصیب فرما. قدم قدم پر یا اللہ رہنمائی فرما، قدم قدم پر رہنمائی فرما. اے اللہ جھگڑے سے، فساد سے، لڑائی سے، اے اللہ چغلی سے، اے اللہ کینے اور حسد سے، اے اللہ حب مال حب جاہ سے، ان ساری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ان ساری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یا اللہ جہاں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. جتنے نجائز مقدمات میں اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جتنے یا اللہ نوجوان عفت اور پاک دامنی کو چاہتے ہیں عفت اور پاک دامنی عطا فرما. جن کی جوانیں ہوں یا اللہ اولاد جنہیں اولاد جوان ہو چکی ہیں نیک رشتے عطا فرما. اے اللہ جنہیں اولاد نہیں ہے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ جن کی اولادیں روٹھ چکی ہیں انہیں نیک بنا، انہیں نیک بنا، انہیں نیک بنا، اپنا پیارا بنا. یا اللہ اپنے فضل اور اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے ہماری جتنی دعائیں سحری افطاری کی ہیں اور یا اللہ تراویحوں کا پڑھنا ہے سب قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمین 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 برحمتک یا اللہ. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا. میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.